from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم صاحبوں، آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک کھلا خط ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے نام۔ خان صاحب، اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ میں واپس آنا، پھر ورلڈ کپ جیتنا، ناممکن کو ممکن بنانا، کینسر ہاسپٹل قائم کرنا، آرام دہ زندگی چھوڑ کے سیاست میں آنا اور پھر جدوجہد کرنا 22 سال تک، یہ سب کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لیڈ ضرور کر رہے ہیں، کروا وہ رہا ہے آپ سے کام لیا جا رہا ہے، اور آج ملک کے خائن مافیاز اور انٹرنیشنل مافیاز کے نگاہوں میں آنے کے باوجود آپ زندہ سلامت کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت آپ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے۔ شاید جو موجودہ حالات ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ خراب حالات سے بہت بڑی خوبی کا کوئی رستہ، کوئی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شکست کے بعد بہت بڑی فتح آپ کا منتظر ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا ہے کہ آپ یہ حکومت ختم کریں اور عوام میں جائیں، 2/3 میجورٹی لے کر آئیں، اور پھر یہاں اس ملک میں صدارتی اسلامی نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، اس کو نافذ کریں۔ یا تو یہ کام اس صورت میں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں تبدیلی تو آنی ہے اور اس کا باعث آپ ہی ہوں گے، چاہے صدارتی نظام کی صورت میں ہو یا آپ کے سینے پہ گولی لگے اور خون کا فوارہ پھوٹے اور ساری قوم جو ہے وہ بری طریقے سے ان لوگوں کی گردنیں جا کے پکڑ لے جو کرپٹ لوگ ہیں۔ دونوں صورتوں میں باعث آپ ہی بنیں گے، ایسا لگتا ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا حقائق دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں۔ دیکھیے، حقائق کو رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ نیب، عدلیہ، الیکشن کمیشن، کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنتا۔ ایک تو نیب، عدلیہ آپ کے انڈر میں نہیں آتے ہیں یہ ادارے، اچھا، اور دوسری یہ کہ وہاں وہ بے ضمیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت آپ کے آنے سے بہت عرصہ پہلے اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں نون لیگ اور پی 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 کے ہاتھوں۔ اچھا، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ نمبر 2، مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے ذخیرہ اندوز جو ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آئے اور دوبارہ ان کو سبسیڈریز ملیں اور وہ پیسے کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بے روزگاری آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بڑے پروجیکٹ آپ لانا چاہتے ہیں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، ان کو وہ مافیاز جو ہے اس کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ٹائم آپ کے پاس بہت مختصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، کہیں بھی آپ کو اطمینان بخش برتری حاصل نہیں ہے۔ قانون آپ پاس نہیں کرا سکتے، آگے بڑھنا آپ کے لیے مشکل بنایا ہوا ہے، تو یہ حقائق ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، فوج کی قوت، اس کا روب ڈنڈا ہوتا ہے، اور وہ اس قوت کے بجائے ڈپلومیٹک ایفرٹ پٹ اپ کر رہی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے کسی لڑکے کو سلیکٹ کیا ہو ٹیم میں فاسٹ بولنگ کے لیے، اس کو فاسٹ بولنگ کرنی چاہیے، وہ انسٹیڈ آف فاسٹ بولنگ وہ جو ہے وہ گگلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا انجام ہوگا؟ پٹائی ہوگی۔ اس کی وجہ سے آج نیب میں جاتا ہے کوئی کیس، چھٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت لے کے لوگ گھومتے ہیں، کوئی ملک سے باہر چلا گیا اجازت لے کر، اتنی بری طرح سے پٹائی ہو رہی ہے، ساری جو گند بلا جو ہے اس کا آپ پہ آ رہا ہے کہ یہ ابھی تک چینج نہیں لا پائے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6، کہ آپ کو صرف ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، جو ان ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو عوام دل سے پیار کرتی ہے اور آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس، اور اسی ہتھیار کو انسان جب جنگ ہوتی ہے تو اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ ون آف دا بیسٹ ہتھیار ہے کہ لوگ دے لو یو اینڈ دے ٹرسٹ یو۔
اب اس کو ہم کیسے استعمال کریں، چند گزارشات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بڑی چینج لانا چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں اور میں عوام میں چلا جاؤں، تو دو قوتیں آپ کے سامنے آگے کھڑی ہوں گی اور اس کے پروس اینڈ کونس آپ کو بتانا شروع کریں گی۔ ان پہ دھیان نہ دیجیے گا، اپنی سکس سینس سے کام لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین دماغ، بہترین سکس سینس ادا کی ہے، اور لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ موجود ہے۔ بڑے لیڈروں نے جب بھی ان کو بھی لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی ہے۔ کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ڈیوائن گائیڈنس دیتا ہے اور ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ نمبر 1 آبسٹیکل آپ کے سامنے جو آئے گا وہ وزراء آئیں گے جن کو وزارت زندگی میں پہلی مرتبہ ملی ہو، کہیں گے یار جیسی بھی چلتی ہے چلتی رہے، ہم تو وزیر بنے ہوئے ہیں، ساری پاور نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کہنا نہیں سننا چاہیے کیونکہ بڑا فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، نمبر 2، فوج جو ہے، فوج نے جو مفاہمانہ پالیسی اختیار کی ہے اس سے ملک کو بڑا گہرا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ نے فوج کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے، فوج نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے، یہ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ فوج سے ذرا ڈسٹنس رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کر دیں، نہیں، ڈسکنیکٹ نہیں کریں، لیکن ڈسٹنس رکھیں۔ تاریخ جو ہے وہ یہ پروف کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو قریب آتا ہے وہ سیاسی طور سے بہت شکست کھاتا ہے، اور جو اس کے خلاف رہتا ہے وہ بڑے درجات عوام میں پاتا ہے، اس کی لوگ بات بہت سنتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اب آپ کو فوج سے ایک ڈسٹنس رکھنا چاہیے جو آپ کو کام آئے گی۔ یہ ڈسٹنس یہاں پہ 2/3 میجورٹی سے جیتنے کے آنے کے بعد دوبارہ پھر ان کے قریب ہو جائیے گا، لیکن اس وقت تک ذرا ڈسٹنس رکھیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ ایک بات جو میں پاک فوج کے لوگوں سے تھنک ٹینک سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے، سچائی اجالا ہے، مکھن بازی اندھیرا، جو جھوٹ اندھیرا ہے، وہ غلط بات ہے۔ پاک فوج کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کیا اگر وہ کسی بھی صورت میں نون نواز یا زرداری گینگز جو ہیں ان کو لائے یا لانے میں مدد کی، لانا تو ایک دوسری چیز ہے، آنے میں اگر آنے بھی دیا تو بھی ساری زندگی کے لیے فوج کا امیج، دلوں سے محبت پوری قوم میں ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، یہ اتنی بڑی سازش ہے جو ذہنوں میں پک رہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ آپ کا جو سمن ہے نا وہ ذرا مفاہمانہ، وہ بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے، نواز شریف باہر گئے، ساری قوم کہتی ہے فوج کے بغیر نہیں گئے۔ آج حمزہ باہر گھوم رہا ہے، وہ لڑکی جو دن رات آپ کو برا بھلا کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے، وہ ضمانت پہ ایسے آرام سے گھوم رہی ہے جیسے وہ ضمانت پہ نہیں ہے، بالکل آزاد ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ آج پاک فوج کو لوگ جب گالی دیتے ہیں نا تو صرف فوج کو نہیں، ہر انسان کو، پاکستانی کو دکھ ہوتا ہے، اس کے اندر ریوولٹ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور ان کی کرپشن اتنی واضح ہے کہ آپ ان کو قسطوں میں ان کے ساتھ جو رعایتیں کر رہے ہیں نا، ایکچولی آپ قسطوں میں خودکشی کر رہے ہیں۔ اینڈ سوسائڈ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن، بلکہ سوسائڈ از اے پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم۔ یہ آج کے مسئلے پہ یہ جو آپ قسطوں میں خودکشی کر رہے ہیں اس کو بند کیجئے، ان کا ساتھ مت دیجئے۔ دیکھیے، آپ کی جو ہتھیار ہے، آپ کی جو وقت ہے، اس کو اس ڈگنیٹی کے ساتھ استعمال کیجئے، ایسے نہ کیجئے، اس سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے آپ کے سامنے، کہ دیکھیے، سب سے پہلے نبض دیکھنی چاہیے، چیک دا پلس، پبلک کیا سوچ رہی ہے، پبلک میں کیا اس وقت امیج ہے۔ ہم باہر بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈ سے باہر ہیں۔ دیکھیے، عوام کیا سوچتی ہے؟ عوام یہ سوچتی ہے کیا امیج کیا ہے آپ کا عوام میں اور اپوزیشن کا۔ عوام واضح طور پہ سمجھتی ہے کہ نواز اور زرداری چور ہیں، انہوں نے خزانہ لوٹا ہے۔ ایک عام مزدور لاہور میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے کہ آپ کے دل کو جا کے لگ جائیں کہ یہ سب انہوں نے اس کو پھنسایا، یہ سارے مہنگائی ان کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو لوگ کہتے ہیں وہ ایک پختہ ارادے والا، ایک ایماندار آدمی ہے جو مجبور ہے۔ یہ امیج ہے اس وقت،
اور یہ بڑا اپروپریٹ وقت ہے کہ آپ باہر نکلیں, اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور قوم کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے سفر شروع کریں. جو آخری بات میں آپ کے سامنے خان صاحب رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ قوم کی پلس چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے مخالفین کہاں کھڑے ہیں اور آپ کی اپروچ کیا ہے, ان کی اپروچ کیا ہے. دیکھیے بہت بڑا واضح فرق ہے آج تک, ابھی تک. وہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین رو رہے ہیں, وہ عوام کی نگاہ میں برہنہ ہو چکے ہیں لیکن روئے جا رہے ہیں. اچھا, آپ ہر صورتحال میں جو ہے نا اس کو چیلنج بناتے ہیں, آپ اس میں روتے نہیں, چیلنج بناتے ہیں. اور قوم یاد رکھیے گا, قوم ہمیشہ چیلنج کرنے والے کے ساتھ جاتی ہے, رونے والے کے ساتھ نہیں جاتی. اور خاص کر کے ایسا رونے والا جو چور ہو, ڈکیت ہو, کرپٹ ہو, قوم اس کے ساتھ نہیں جائے گی. دیکھیے جب بڑے پیمانے پہ قوم کا دماغ بنتا ہے نا, قوم کا دماغ ایسے نہیں کہ آج آپ نے بنایا کل اس کو پھر کر دیا پھر بنا لیا, نہ, وہ ایک دفعہ بنتا ہے تو بہت عرصے کے لیے بہت پختہ بنتا ہے. قوم جان چکی ہے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے کرپشن کی, یہ آدمی ایماندار ہے. اچھا, اب جو ہے ان کو اپنی طرف رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت میڈیا پہ, ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہیے. ہمارا جو میڈیا ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے, اس کو مزید اچھا بنانا چاہیے. ہمیں 100 ویب سائٹس اور بنانی چاہیے یا سوشل میڈیا کے چینلز بنانے چاہیے, اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ایسے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا جائے جو جب میڈیا پہ جائیں, نمبر 1 ان کی اپروچ پرو ایکٹیو اپروچ ہو, جیسے آپ کی ہوتی ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, جو جواب نہ دیں, جواب کے بدلے سوال کریں, پنچ ماریں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی اسٹریٹجی اور ان کی ٹیکٹکس ایسی ہوں جو سننے والے کے دماغ کے لمبک جو حصہ ہے اس کو جا کے اپروچ کرے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی وقت پچھلے الیکشن سے بھی پہلے میں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے رکھی تھی, اس مرتبہ انشاءاللہ پھر رکھیں گے. یہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے ظفر چیمہ صاحب, ان کے ساتھ مل کر. تو ایسے شوز کیے جائیں, ایسے چینل سامنے لائے جائیں جو حق کے لیے اٹھیں, خود اٹھیں, اپنا خرچہ خود اٹھائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ کام کریں. میں یہ جانتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں سچائی سے کہ دیکھیے, ٹف ٹائم ڈونٹ لاسٹ, ٹف پیپل ڈو, اینڈ یو آر ون آف دیم. یہ قوم جو ہے, اس کا جو آپ سے پیار ہے اس کا اظہار ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں, کس طرح لوگ تڑپے ہیں, لوگ دے فیلٹ کہ میں ہرٹ ہوا ہوں. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, جو بغیر آپ کے کہے جو ہے اونٹ وہاں لا کے قربان کر رہے ہیں, جو آپ کے بغیر کہے وہاں پہ آ رہے ہیں. تو قوم جو ہے, دیکھیے قوم کو کوئی بھی بدھو نہ سمجھے, قوم کو غلط بیوقوف نہ سمجھیں, مجبور سمجھیں, غریب سمجھیں, پریشان سمجھیں, جو ساری صحیح باتیں ہیں, لیکن وہ سب سمجھتی ہے. یہ پبلک جو ہے یہ سب جانتی ہے, یہ جو پبلک ہے. اور فوج کو چاہیے کہ وہ خدا کے واسطے اس وقت ان چور کرپٹ لوگوں کو, میں نے کہا نا لانا اور آنا بہت سملر ورڈز ہیں لیکن معنی بہت مختلف ہیں. لانا تو دور کی بات ہے, اگر آپ نے ان کو آنے بھی دیا اقتدار میں, آپ ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جائے گی فوج, ساری ہمدردی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. فوج کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے, ناٹ فار عمران خان, پاکستان کے لیے, ہم عمران خان کے لیے ہیں لیکن عمران خان ہمارا وہ نہیں ہے, مقصد نہیں, پاکستان ہے. پاکستان کے لیے چاہیے کہ سچائی سے ساتھ دیں اور حکمت کے ساتھ دیں. اگر میری آواز, میرے خیالات آپ کے بھی خیالات ہیں تو براہ مہربانی اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم ابھی سے ایک رایامہ ہموار کریں اور ہم نیکسٹ الیکشن کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اس مرتبہ پہلے سے زیادہ قوت سے ہمیں کام کرنا ہوگا. یہ چیلنج ہے, عمران خان لیڈ کریں گے, پوری قوم اس کو فالو کرے گی اور پہلے سے زیادہ قربانی دینے کو تیار ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر, فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.